سرزمین پاکستان کو خدا تعالیٰ نے قدرتی وسائل اور قدرتی حسن سے نواز رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے شمالی علاقہ جات سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنے رہتے ہیں۔ ہر سال لاکھوں ملکی اور غیر ملکی سیاح اپنی روزمرہ کی مصروفیات سے دور کچھ وقت نکال کر ان علاقہ جات میں تر و تازہ ہونے کے لیے آتے ہیں۔ پاکستان کے شمال میں وادی کاغان کا ایک انوکھا اور حسین مقام بابو سر پاس ہے۔ یہ دراصل ایک درہ ہے جو وادی کاغان کو بلتستان سے ملاتا ہے۔ اس کے ایک جانب وادی کاغان ہے تو دوسری جانب چلاس۔ کوئی 50 کلومیٹر بلکھاتی اور گہرائی کی جانب سفر کرتی یہ سڑک چلاس کے مقام پر شاہراہ ریشم سے مل جاتی ہے۔ یہ وہ قدیم راستہ ہے جو چین سے آنے والے تاجر اختیار کیا کرتے تھے۔ 1892 میں انگریز نے اسے گھوڑوں پر سفر کرنے کے قابل بنایا، جو بعد میں جیپ ٹریک میں بدل گیا۔ بابو سر پاس سطح سمندر سے 13,700 فٹ جبکہ بابو سر ٹاپ 14,288 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ بلندی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں سبزہ کم اور چٹیل پہاڑ زیادہ ہیں۔ ارد گرد برف پوش پہاڑوں کا سحر انگیز منظر نہایت بھلا معلوم ہوتا ہے۔ یہ پاس جون تا ستمبر ٹریفک کے لیے کھلا رہتا ہے، جس کی وجہ سے گلگت بلتستان جانے کے لیے 2 سے 3 گھنٹے کم لگتے ہیں۔ لیکن بلندی پر ہونے کے باعث یہ پاس سال میں 3 سے 4 ماہ کھلا رہتا ہے۔ بابو سر ٹاپ مونسون بیلٹ کا نقطۂ آغاز ہے۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے یہاں موسم کافی سرد رہتا ہے۔ یہاں رہائش اختیار کرنا قدرے مشکل ہے۔ کوئی خاص ہوٹل بھی موجود نہیں، صرف عارضی خیمے لگائے گئے ہیں۔ بابو سر پاس کے نزدیک بہت سی جھیلیں موجود ہیں، جن میں سے ایک جھیل تو بابو سر سے چلاس جاتے ہوئے راستے میں آتی ہے، اور ایک اور جھیل بابو سر ٹاپ کے بائیں جانب پہاڑ کے عقب میں ہے، جسے بابو سر جھیل کہا جاتا ہے۔ اگر آپ 30 منٹ کی ہائیکنگ کریں تو ٹاپ پر پہنچ کر نیچے کی جانب بلندی سے اس جھیل کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت آپ بابو سر جھیل دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جھیل نیچے بابو سر پاس سے اگر آپ تھوڑی سی ہائیکنگ کرتے ہوئے بابو سر ٹاپ کی طرف آئیں تو یہ بابو سر ٹاپ کے عقب میں موجود ہے۔ یہاں پر آنے کا ایک راستہ تو یہ ہے کہ آپ بابو سر جو پاس ہے، مین بازار ہے، وہاں سے آپ اوپر چڑھ جائیں سیدھا، جو آپ کو ٹاپ نظر آ رہا ہے، اور وہاں سے پھر آپ نیچے کو اگر دیکھیں تو یہاں سے آپ اس کا اوپر سے منظر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس جھیل کے بالکل قریب جانا چاہتے ہیں تو بازار سے چلاس کی طرف تھوڑا سا نیچے اتریں تو وہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں گے ایک پگڈنڈی سی جا رہی ہے۔ اس پگڈنڈی کو آپ فالو کرتے ہوئے پہاڑ کے عقب سے ہوتے ہوئے اس جھیل تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو تقریباً 1 گھنٹہ آپ کو لگے گا بابو سر پاس سے اس جھیل تک پہنچنے کا۔ تو اس وقت تو آپ دیکھیں گے تو اس جھیل کے اوپر برف جمی ہوئی ہے، اور یہاں پہ پچھلے 3-4 دنوں سے مسلسل برف باری بھی ہو رہی ہے۔ کچھ نئی برف بھی آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی اور کچھ پرانی بھی ابھی موجود ہے۔ اس کی وجہ سے یہ اس کا جو شکل ہے، جس طرح اگر کسی نے آنسو جھیل دیکھی ہو تو اس سے ملتی جلتی اس کی شکل بنی ہوئی ہے۔ آنسو جھیل بھی جب آپ کچھ گلی کے اوپر سے گزرتے ہیں تو آپ کو ٹاپ سے دیکھنی پڑتی ہے، آپ نیچے نہیں جا سکتے۔ تو اس وقت بھی آپ کو ہم ٹاپ سے اس کا منظر دکھا رہے ہیں۔ تو یہ بہت ہی پیاری جھیل ہے۔ عام طور پر لوگ بابو سر پاس پر ہی کچھ وقت گزار کر واپس ناران چلے جاتے ہیں، لیکن اس مرتبہ ہماری ٹیم نے بابو سر جھیل پر جانے کا فیصلہ کیا۔ ہائیکنگ عمودی چڑھائی کی وجہ سے قدرے مشکل تھی، لیکن خوبصورت برف پوش پہاڑوں
وادیوں اور دلکش موسم نے تھکان کو محسوس کرنے کا موقع ہی نہ دیا۔ ہم تقریباً نصف گھنٹے میں جھیل پر پہنچ گئے۔ وہاں کچھ دیر قیام کیا اور قیام کے دوران ہی موسم کی شدت میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا۔ سفید بادلوں نے دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد برف باری شروع ہو گئی۔ ہم میں سے اکثر کا برف باری دیکھنے کا یہ پہلا تجربہ تھا، جس کی وجہ سے موسم کی شدت جو کچھ دیر پہلے برداشت کرنا ہی مشکل ہو رہی تھی، اب بھلی لگنے لگی۔ بابو سر پاس سے دائیں جانب نیچے وادی میں تقریباً 13,500 فٹ بلندی پر ایک جادوئی حسن کی حامل جھیل دھرم سر واقع ہے، جو قدرتی حسن میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ بابو سر سے 1 کلومیٹر پہلے دائیں جانب نیچے کچا راستہ جاتا ہے، جہاں جیپ یا بائک پر جایا جا سکتا ہے۔ مختصر مسافت کے بعد یہ خوبصورت جھیل دیکھ سکتے ہیں، جو ابھی زیادہ تر سیاحوں سے اوجھل ہے۔ دھرم سر سے کچھ ہی فاصلے پر دوسری جھیل سمبک سر موجود ہے، یعنی ایک سفر میں آپ دونوں جھیلوں کے درشن کر سکتے ہیں۔ لولو سر جھیل سے کوئی 6-7 کلومیٹر آگے اور بابو سر پاس کی چڑھائیوں سے پہلے وادی آہستہ آہستہ ایک میدان کا روپ دھار لیتی ہے۔ یہ خوبصورت سرسبز چراگاہ گیٹی داس کہلاتی ہے۔ 12,000 فٹ کی بلندی پر گیٹی داس وادی کاغان کا آخری گاؤں اور سب سے کھلا اور چوڑا مقام ہے۔ سبزے سے ڈھکے میدان، سفید برف کے گلیشیئر، آبشاریں اور جھرنے وادی کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ برف پوش چوٹیاں سرسبز پہاڑوں کے بیچ بڑی شان و شوکت سے سر اٹھائے کھڑی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ جگہ کسی فردوس بری سے کم نہیں۔ یہاں سے ایک ٹریک ستسری مالا جھیلوں کو جاتا ہے۔ ہائیکنگ اور ٹریکنگ کا شوق رکھنے والے اس ایڈونچر سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ وادی کاغان کشمیر کے پہلو میں واقع ہونے کی وجہ سے کشمیر کی مانند ہی خوبصورت پانیوں اور چشموں کی سرزمین ہے۔ یہاں آنے والے سیاحوں کو مناسب سہولیات فراہم کر کے سیاحت کے شعبے کو ترقی دی جا سکتی ہے۔